اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد و آل محمد. میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم. معصومین علیہ السلام نے ہماری زندگی گزارنے کے جو آداب، جو ہدف معین کیے ہیں، کوئی زندگی کا پہلو ایسا نہیں ہے جس کے متعلق آل محمد علیہ السلام کے فرامین نہ ملتے ہوں. ہماری چھوٹی سی چھوٹی ضرورت، ہماری چھوٹی سی چھوٹی حاجت، جو نہ جانے دن میں کتنی مرتبہ ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے، ہمیں ضرورت پڑتی ہے، ہماری اولادوں کو ضرورت پڑتی ہے، اور روزمرہ کئی بار دن میں ان کا تکرار کرنا پڑتا ہے. ایک ایک لمحے کو، ایک ایک زندگی گزارنے کے وقت کو، وہ ہم جوانی میں ہوں، ہم بچپن میں ہوں، ہم بڑھاپے میں ہوں، ہم عبادت میں ہوں، اس کا تعلق ہمارے لباس سے ہو، اس کا تعلق ہماری آسائش سے ہو، زابائش سے ہو، مکان سے ہو، کوئی پہلو زندگی کا ایسا نہیں کہ جس کے متعلق آل محمد علیہ السلام کے فرامین ہماری ہدایت کے لیے نہ ملتے ہوں. یہاں تک کہ ہم نے لباس کو پہننا کیسے ہے، کس رنگ کا پہننا ہے، اور ناخن کاٹنا، اپنے بال ترشوانا، یہ تمام چیزیں آل محمد علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں. یہاں تک بیان فرمایا کہ کون سے دن ہیں کہ جن کے اندر کام کرنا زیادہ بہتر رہے گا، کون سے ایام ایسے ہیں جن کے اندر کاموں کو ترک کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے. اتنے معاملات ہیں زندگی کے کہ اگر اس کے اوپر غور کیا جائے کہ جب میں نے صبح آنکھ کھولی ہے، اپنے بستر سے اٹھا ہوں، تو میرے لیے مستحب کون سے کام ہیں، میرے لیے واجب کون سے کام ہیں، میرے لیے مکروہ کون سے کام ہیں. میری پورا 24 گھنٹے جو میں گھر میں ہوں، گھر سے باہر ہوں، اسکول میں ہوں، مدرسے میں ہوں، امام بارگاہ میں ہوں، مسجد میں ہوں، میں اپنے کاروبار پہ بیٹھا ہوا ہوں، میرے لیے کون کون سے کام ایسے ہیں جو واجب ہیں، کون سے مکروہ ہیں، کون سے مباح ہیں، کون سے کام مستحب ہیں. ان سب کی معلومات آل محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حاصل کرنا ہر مومن پہ واجب ہے، کہ اس کو پتا ہو کہ روزمرہ کے جو زندگی کے معاملات ہیں ان کا سیکھنا کتنا ضروری ہے، کہ جس کو واجب سے تعبیر کیا ہے آل محمد علیہ السلام نے. یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے، یہ انشاءاللہ ہر آنے والی ویڈیو میں ذکر کیا جائے گا. ہر اس کام کے بارے میں آہستہ آہستہ لے کر چلیں گے، اور خدا کرے کہ پروردگار ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے اور اس کو ایک مکمل کسی منزل تک لے کر جانے کی پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے. کہ کس طریقے سے پروردگار کیا پسند کرتا ہے، کیسی معاشرت پسند کرتا ہے، کیسا لباس پسند کرتا ہے، انسان کا حلیہ کیسا ہونا چاہیے، خدا کو کیسا حلیہ پسند ہے. یہ تمام آہستہ آہستہ ڈسکس کریں گے، آہستہ آہستہ اس موضوعات پہ گفتگو کریں گے. آل محمد علیہ السلام نے رنگوں کے اعتبار سے بھی بتایا ہے کہ سفر میں ہو تو کس رنگ کا موزہ پہنو، گھر پہ ہو یا اپنے شہر میں ہو تو کس رنگ کا موزہ پہنو. یعنی کہ آل محمد علیہ السلام جو آئے ہی ہمیں ہدایت دینے کے لیے ہیں، اور وہ ہدایت صرف عبادات کی حد تک نہیں. معصومین علیہ السلام نے ہماری زندگی گزارنے کے ہر لمحے میں فرمان بتایا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے. اور میرا عقیدہ اور یقین یہ ہے کہ اگر ان فرامین پر عمل کرتے ہوئے ہم لباس کا استعمال کریں، ان چیزوں کا احتیاط کریں جو آل محمد نے فرمائی ہیں کہ ناخن کس روز کاٹو، کس روز نہ کاٹو، بال کب منڈواؤ، کب نہ منڈواؤ، کپڑے کب پہنو، کب کاٹو، کب سیو، اگر اس کو ہم آل محمد کے فرمان کو مد نظر رکھتے ہوئے انجام دیں تو یاد رکھنا میرے مومنین دوست، میرے بھائی، میری بہنیں، کہ ہمارا ہر عمل عبادت شمار ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس لیے کہ میں نے لباس اس لیے پہنا ہے کہ آل محمد علیہ السلام نے فرمایا ہے. میں نے ناخن اس روز اس لیے کاٹے ہیں کہ آل محمد علیہ السلام نے فرمایا ہے. آج
چند فرامیین معصومین علیہ السلام کے، اور اس سے پہلے آپ کے لیے ایک سوال ہے آج کا، جو انشاءاللہ آئندہ آنے والی ویڈیوز میں رکھا کروں گا، اور جو میرے مومنین، میرے بھائی بہن کمنٹ میں اس کا جواب دیا کریں گے تو اس کی تقریباً 1 مہینے کے بعد جتنے کمنٹ جواب کے آئے ہوئے ہوں گے ان کی قرآن اندازی کریں گے، اور جس کا انعام نکلا کرے گا اس کو کوئی تحفہ ادارہ ناطق قرآن کی جانب سے ارسال کیا جائے گا۔ جو آج کا تحفہ ہے، جو آج کا میں نے سوچا ہے کہ جو سوال کا جواب کمنٹ میں دے گا، تو ہم تقریباً آج 18 جنوری ہے، ہم اگلی 18 تک اس ویڈیو کے کمنٹ دیکھیں گے کہ کس کس نے آنسر دیا ہے، اور صحیح جواب جن کے ہوں گے ان کا قرعہ ڈال کے جب قرعہ اندازی کی جائے گی تو ان کے لیے یہ ایک انتہائی بہترین جو کتاب ہے نہج البلاغہ سے اس کو لیا گیا ہے، اور انتہائی خوبصورت طریقے سے جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے فرامین اس کے اندر بتائے گئے ہیں۔ یہ اس کو ارسال کی جائے گی صحیح جواب دینے والے کا نام، جس کا قرآن اندازی میں نکلے گا ادارہ ناطق قرآن کی جانب سے۔ تو سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کم سے کم کتنا پانی وضو کے لیے ہونا ضروری ہے؟ کم سے کم کتنے پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے؟ جو اس سوال کا جواب جانتے ہیں وہ کمنٹ میں ضرور ہمیں بتائیں گے۔ تو میں جو گفتگو پہلے کر رہا تھا، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص پروردگار کی عطا کی ہوئی نعمتوں کا اظہار کرتا ہے، اب اظہار کیسے کیا جائے گا کہ خدا نے آپ کو دولت عطا کی ہے، اس کو اپنے اوپر، اپنی اولاد پر، اپنے ماں باپ پر، اپنے گھر بار پر خرچ کرنا، یہ اس کی پروردگار کی عطا کی ہوئی نعمتوں کا اظہار ہے۔ معصوم فرماتے ہیں جو اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کا اظہار کرتا ہے، پروردگار اس کو اپنا دوست شمار کرتا ہے، اور اس کو نیک لوگوں میں اور پروردگار کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور جو شخص پروردگار کی عطا کی نعمتوں کا شکر وہ اظہار نہیں کرتا، یعنی کہ یوں آسان لفظوں میں کہیں کہ ضرورت سے زیادہ کنجوسی کرنا، اپنے مال کو بچا بچا کے رکھنا، اپنی ذات پہ خرچ نہ کرنا، اپنی اولاد پہ خرچ نہ کرنا، سمیٹتے رہنا، بچاتے رہنا، جو شخص پروردگار کی نعمتوں کا اظہار نہیں کرتا، خدا تعالیٰ اس کو اپنے دوستوں میں شمار نہیں کرتا، اور وہ ناشکر افراد میں، کفران نعمت کرنے والوں میں پروردگار ان افراد کا شمار کرتا ہے۔ خدا خوش ہوتا ہے کہ جب انسان اس کی عطا کی ہوئی چیزوں کو استعمال کرتا ہے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام جب گھر میں ہوتے تھے تو سادہ لباس استعمال کرتے تھے، موٹا لباس استعمال کرتے تھے، لیکن جب گھر سے باہر تشریف لے کر آتے تھے تو بہترین لباس زیب تن ہوتا تھا کہ چند افراد نے پوچھ لیا مولا کہ یہ والا لباس متکبرانہ نہیں ہے، یہ والا لباس دشمنان کا نہیں ہوتا، یہ بڑے بڑے جو لوگ ہیں، ظالم ہیں، جابر ہیں، یہ تو ایسا لباس نہیں پہنا آپ نے جیسا یہ آپ نے استعمال کیا ہے۔ اس وقت مولا امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کیا آپ کو معلوم نہیں کہ جناب یوسف علیہ السلام جو لباس استعمال کرتے تھے وہ سونے کی تاروں سے سلا ہوتا تھا، بہترین لباس استعمال کیا جاتا تھا۔ اور کسی طریقے سے جب کسی شخص نے ایک مقام پر مولا امام علی رضا علیہ السلام کو دیکھا کہ گھر سے باہر تشریف لائے ہیں، بہترین لباس ہے، پیر میں بہترین نالین مبارک ہے، اور ارد گرد غلام ہیں ہاتھوں میں تشت لیے ہوئے پروردگار کی طرح طرح کی نعمتیں لے کر امام علی رضا علیہ السلام کے ساتھ چل رہے ہیں، کہ سامنے سے ایک یہودی آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ ہیں خانوادہ رسالت کے چشم و چراغ، آپ ہیں منصب امامت پر، جناب سرور کائنات کی کرسی پر آپ ہیں وارث ان کے۔ تو کہا کہ ہاں میں ہوں۔ تو اس یہودی کہتا ہے کہ آپ کی جد کا فرمان ہے کہ یہ دنیا مؤمن کے لیے قید خانہ ہے، اور یہ دنیا کافر کے لیے، یہودی کے لیے یہ دنیا
ایک نعمتوں سے بھری ہوئی جگہ ہے، مگر آپ کو جب مولا میں دیکھتا ہوں تو مجھے اپنا نظر آتا ہے کہ نہ میرے تن پہ لباس ہے، نہ پیر میں جوتا ہے پہننے کے لیے، نہ ڈھنگ کا کھانے کے لیے اس دنیا میں ہے، اور آپ کے پاس اتنی نعمتیں۔ یہ تو فرمان مجھے الٹ نظر آتا ہے کہ یہ تو میرے لیے قید خانہ ہے، آپ کے لیے تو جنت ہے۔ مولا فرماتے ہیں کاش تجھے علم ہو کہ پروردگار نے آخرت میں ہمارا مقام کیا رکھا ہے۔ اگر تو اس کا ادراک کر سکے نا کہ آخرت میں ہمارا مقام کیا ہے، تو تجھے لگے گا کہ ابھی یہ سب کچھ میں قید خانے میں گزار رہا ہوں، اور جو سزا خدا نے تمہارے لیے تجویز کی ہے، جب تو اس کا ادراک کر لے گا نا تو تصور کرے گا بے شک تیرے تن پہ لباس نہیں، کھانے کو ڈھنگ کا کھانا نہیں، پہننے کو جوتا نہیں، یہ سب کچھ تجھے لگے گا کہ میں جنت میں رہتا تھا۔ اتنا شدید ترین عذاب خدا نے تیرے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ بہترین لباس پہننا، معصوم فرماتے ہیں خوشبو لگانا، اپنے گھر کو صاف رکھنا، اپنے گھر میں کوڑا کرکٹ جمع نہ ہونے دینا، اپنے گھر کو سجا کے رکھنا، خوبصورت لباس زیب تن رکھنا، یہ تمام چیزیں رزق میں برکت کا باعث بنتی ہیں۔ انشاءاللہ اسی موضوع کو لے کر آگے ہم چلیں گے، اور ہر ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی کوئی نہ کوئی سوال ہم کریں گے کہ جس سے ہمارے عقائد میں مضبوطی آئے، ہماری عبادات میں نکھار پیدا ہو۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں سیرت آل محمد علیہ السلام کو پڑھتے ہوئے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔